ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز پانچویں خلیفہ؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کا فتویٰ مشہور تھا. حضرت معاویہ کے بارے میں بعض حضرات کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ ان کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے نبی کے دعوات سے. بعض حضرات حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اہل سنت نہیں کرتے تھے. امام مالک بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, پوچھنے والے کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت معاویہ کی عقیدت بھی ہمارے دلوں میں ہے, حضرت علی کی بھی ہے, لیکن عمر بن عبد العزیز وہ زیادہ افضل ہے یا حضرت معاویہ؟ امام مالک اس سوال پہ غضبناک ہو گئے, فرمایا کہ معاویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, آپ کی معیت میں جس گھوڑے پر سوار ہو کے جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پہلی بات, جس کو نبوت کے جمال کے دیدار کی دولت مل جائے, جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اور پھر نبی کی موجودگی میں ایک جہاد, پہلی بات تو جہاد خود بہت بڑی عبادت, پھر وہ جہاد جو تمام پیغمبروں کے سردار کی معیت, ایک نبی کی معیت میں, اور پھر نبی بھی ایسا جو تمام پیغمبروں کا سردار ہو, اس کی معیت میں جہاد, ہم اور آپ اس جہاد کرنے والے کی فضیلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ایم اے اسلامیات کی کتابوں میں حضرت معاویہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ لکھے ہوئے. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کا کہ والد کا اپنے بھائی سے کچھ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے پر, تو حکیم الامہ چھوٹے تھے اس وقت, انہوں نے بھی اپنے چچا کے خلاف کوئی لفظ بول دیا. یہ سوچا ہوگا کہ میرے والد صاحب خوش ہو جائیں گے کہ میں اپنے باپ کی سائڈ لے رہا ہوں اور چچا کی مخالفت. تو فرماتے ہیں میرے والد نے زور سے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا, مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا, وہ میرا بھائی ہے, میرے لیول کا آدمی ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں, تمہارے لیے اس سے اختلاف کرنا درست نہیں, تمہارے لیے قابل احترام. حضرت علی, حضرت معاویہ, ان کا مقام ہمارے مقام سے اتنا اونچا ہے, جب عمر بن عبد العزیز سے اونچا ہے تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اللہ نے تو قرآن میں اپنے نبی کو بھی تنبیہات کی ہے, مگر کسی صحابی نے یہ مجال تھی کہ نبی کو تنبیہات کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں کو جمع کر کے بیان فرما رہے تھے. جب ایک نابینا صحابی آئے دوڑتے ہوئے طلب لے کے, اللہ کے نبی نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں. اللہ رب العزت نے آیات نازل کی, عبس وتولی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا, ان کی پیشانی پہ بل آ گئے. ان جاءہ الاعمی, صرف اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا تھا. یہ انداز تنبیہ کا اللہ کے لیے مناسب ہے, کسی امتی کے لیے مناسب نہیں ہے. کسی صحابی نے نبی کو نہیں کہا, یا عبداللہ بن ام مکتوم نے بھی نبی کو نہیں کہا, کہتے تو کافر ہو جاتے اس وقت. اب اگر کوئی اس سے استدلال کرے کہ اللہ نے جب یہ نبی کو تنبیہ کر دی, ڈانٹ پلا دی, تو ہم بھی تو پلا سکتے ہیں, اسے کیا کہا جائے گا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے. اسی طرح میرے بھائی, حضرت علی اور معاویہ میں اگر اختلاف ہو گیا, حضرت معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا, حضرت علی نے حضرت معاویہ سے اختلاف کیا, تو یہ ان کی شان کے لائق تھا, ہماری اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اختلاف بھی رہا نہیں, ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا, تو جب اختلاف ختم ہو جائے تو کیا لگا ہے وہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کی ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک, حضرت علی کی شہادت میں حضرت معاویہ کا دخل نہیں تھا. اگر ہوتا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, باپ کے قاتل کے ہاتھ سے کوئی بھی بیعت نہیں ہوتا. نمبر دو, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کر کے بزبان حال دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرے والد اور حضرت معاویہ کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی بنیادوں پر تھا, ذاتیات پر نہیں تھا.
لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے والد نے حضرت معاویہ سے جنگ لڑی ہے. حضرت علی نے کیوں لڑی تھی جنگ؟ سیاسی مفاد نہیں تھے، ذاتی مفاد، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ کو مجھ سے اختلاف کی اجازت نہیں، اگر دے دی اجازت تو اسلامی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور یہ بھی قرآن کی آیت پر عمل کیا. فقاتلوا التي تبغي، اگر دونوں میں سے ایک فریق قرآن کہہ رہا ہے بغاوت پہ اتر آئے تو جو باغی ہے اس سے قتال کرو. اور حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے چونکہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میرا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. باغیوں میں اس وقت ہوگا جب کسی کی حکومت کو پہلے تسلیم کیا جائے. اور ایک گروہ صحابہ کا وہ تھا جو نہ ادھر نہ ادھر، بہت بڑا گروہ، وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے بعد فطروں کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا ان فطروں میں تمام فرقوں سے دستبردار ہو کے بیٹھ جانا، تو ہم ان تمام سے دستبردار ہو کے بیٹھ گئے. ہر ایک کا مقصد حدیث پر عمل، قرآن پر عمل، اس کی فہم میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا یہ اختلاف اللہ نے حضرت علی کے بیٹے کے ذریعے ختم بھی کرا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی حضرت حسن کو کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں سلو کروائیں گے. حضرت حسن سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد محترم تو لڑتے رہے، آپ جو سلو کر رہے ہیں، سب نے کہا کہ آپ امیر المومنین بن جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. حضرت حسن کو خیال ہوا کہ اگر میں امیر المومنین بن جاتا ہوں ٹھیک ہے اکثریت میرے ساتھ ہوگی لیکن بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی ہوں گے، امت ایک خلیفہ پر جمع نہیں ہوگی. یہ معلوم تھا کہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی. آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. اس میں سبق دے دیا حکمرانوں کو کہ امت کی اجتماعی خیرخواہی دیکھو، اپنی ذات کو نہ دیکھو. لوگوں نے کہا کہ العار یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اس میں تو ہمارے لیے ذلت اور عار کی بات ہے کہ آپ کے والد نے اختلاف کیا اور آپ بجائے بدلہ لینے کے، بجائے لڑنے کے، آپ ان کو امیر المؤمنین تسلیم کر رہے ہیں. یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے. حضرت حسن نے جواب دیا اخترت العار علی النار، میں جہنم کی آگ پر دنیا کی آگ کو ترجیح دیتا ہوں. کیوں جہنم کی آگ؟ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے 2 فریقوں کی تلواریں آپس میں چلیں.